عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے نظم رات اور ریل ان کے اشعاروں کی تشریح ہم نے کری ہے۔ آج ان کے مشقی سوالات جتنے بھی ہیں ان پہ بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ ہے، وہ ضروری بھی ہے کہ رات اور ریل کا مرکزی خیال جو ہے وہ بیان کیجیے۔ سب سے پہلے اسی پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرار الحق مجاز کی نظم رات اور ریل اصل میں انسان کی جدوجہد اور مسلسل کوشش کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمیں یعنی کہ انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ اسے کسی بھی حال میں زندگی کے راستے میں رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمت اور حوصلے سے کام لے کر چلتے ہی جانا چاہیے۔ ریل دلوں سے گزرے زمانے کی نشان مٹاتی ہوئی آنے والے وقت کی خوب اس خواب کو دکھاتی ہے، جیسے کہ بے حس پہاڑوں کو ریل نفرت سے دیکھتی ہے۔ اسے ایک جگہ رکی ہوئی اور ٹھہری ہوئی چیزیں اور لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ خود بھی منزلوں کی ریل جو ہے خود بھی منزلوں کی تلاش میں رہتی ہے، اور اسے اپنی طرح چلتے پھرتے منزلوں کو تلاش کرتے جدوجہد کرتے ہوئے لوگ ہی پسند ہیں۔ یعنی کہ منزلوں کو تلاش کرنے والے لوگ، جدوجہد کرنے والے لوگ انہیں بہت پسند ہیں۔ یہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو نیست و نابود کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسے نیست نابود کرتی ہوئی زندگی کی ترقی عروج کا راز بتاتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ ریل کی یعنی کہ اس کی ایک ایک حرکت سے بغاوت کا انداز ظاہر ہوتا ہے۔ یہ انسان کی بڑھائی کے گیت گاتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ریل بغیر کسی ڈر گھبراہٹ کے چلتے ہی جاتی ہے اور شاعر کے جذبات ابھارتی رہتی ہے، اور ہمارے اس شاعر مجاز اسرار المجاز جو ہے، اسرار الحق مجاز، اس کے جذبات جو ہیں ابھارتی ہی جا رہتی ہے۔ چلیے اور ایک سوال ہم دیکھیں گے۔ رات اور ریل میں مختلف مناظر کی عکاسی کی گئی ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ ایک دو بار نظم کو بار بار پڑھیے، پھر اپنے تاثرات جو ہے وہ قلم بند کریے۔ جیسے کہ چند ایک تاثرات کی طرف میں آپ کا دھیان چاہیے مجھے، اور پھر بھی پڑھیے گھر میں۔ اسرار الحق مجاز جو ہیں اپنی نظم رات اور ریل میں رات کے وقت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ریل گاڑی کے مختلف پہلوؤں کو بڑے دلکش دلفریب انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر نے ریل گاڑی کے ریلوے اسٹیشن سے چھوٹنے کا ذکر کرتے ہی آدھی رات کی خاموش ماحول میں ریل گاڑی دبے ہونٹوں گاتی ہوئی چل پڑی۔ جب ریل اسٹیشن سے چھوٹنے لگی تو پہلے مدھم سی آواز آنے لگی، جس کو شاعر نے زیر لب گنگنانا کہا۔ ریل گاڑی کبھی وادی کے دامن سے اور کبھی کسی پہاڑی کے قریب سے گزرتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھاتے ہوئے، جھومتے لڑکھڑاتے ہوئے، سیٹی بجاتے ہوئے تیز رفتار ہوا کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، تو گاڑی سے جو چھم چھم کی دلکش آواز ابھرتی ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی ہو۔ گاڑی کی آواز گویا پانی سے اٹھنے والے موجوں کا ساز،
جل پریاں جیسے گیت گا رہی ہوں، آواز کی ایک ایک لئی میں گویا ہزاروں گانے موجود ہوں۔ ریل گاڑی جب اپنے مخصوص رفتار میں جا رہی ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مستی میں گھنگرو پہنے گنگناتی ہوئی ناچتی رہتی ہے، اور ناچتی رہے، اور ناچتے ناچتے وہ وجد میں آ کر کبھی لچکتی ہی، کبھی جھومتی، کبھی ٹھوکر کھاتی آگے بڑھتی ہی جاتی ہے۔ سامنے موڑ آنے پر وہ 100 طرح سے بل کھاتی ہوئی کسی دلہن کی طرح اپنے ناز و ادا پر شرماتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جھلملاتے اور کانپتی ہوئی اس طرح تیزی سے گزرتی ہے گویا پٹریوں پر وہ پارا چھلکاتی جا رہی ہے۔ آدھی رات کو دوڑتی ہوئی ریل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شاہی بارات جا رہی ہو، خوشی کے گیت گاتے ہوئے جا رہی ہو۔ ریل کے چلنے سے آس پاس کے ماحول، ڈبوں میں جلنے والی روشنیاں، گویا جب وہ دریا سے گزرتی ہیں اور پھر روشنیاں جب دریا میں جو بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ ایسا لگتے ہیں جیسا کہ وہاں پہ ہزاروں دیپک، ہزاروں چراغ اس میں ڈگمگاتے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب یہی روشنی ریت کے ذروں پہ پڑتی ہے جیسے لگتے ہیں کہ اسے کسی نے اتنا روشن کر دیا ہے کہ جیسا کہ یہ ریت کے ذرے جو ہیں ہیرے موتی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ سفر کے دوران کبھی پہاڑی پر سے اس طرح گزرتی ہے گویا کوئی ناگن مست ہو کر جا رہی ہو۔ پہاڑی سے میدان کی طرف آتے ہوئے ریل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ گیا ہے۔ ریل آگے کی طرف ہی گامزن ہے، یہ دلوں سے گزرے ہوئے زمانے کے نشان مٹاتی ہوئی آنے والے وقت کے خواب دکھاتی ہے، اور پھر یہ انسان کی بڑائی کے گیت گاتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے ہر قدم سے توپوں کی جیسی گن گرج، گولیوں کی جیسی سنسناہٹ سنائی دیتی ہے۔ تیز رفتار ریل سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، کبھی ایسا لگتا کہ ہوا میں جنگ کے سینکڑوں نگارے بج رہے ہیں، اور کبھی بگل کے دل خوش کرنے والی آواز سنائی دیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ریل بغیر کسی ڈر گھبراہٹ کے چلتی ہی جاتی ہے اور شاعر کے جذبات کو ابارتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں یہ آ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل اشعار کو نثر میں لکھے، یاد آ جائے پرانے دیوتاؤں کا جال، ان قیامت خیزیوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی مرغزاروں میں دکھاتی جو یہ شیر کا کھرام، وادیوں میں ابر کے مانند منڈلاتی ہوئی۔ تو اگر ہم اس میں نثر کے طور پر جب ہم لکھیں گے تو اس میں ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، درج ذیل بالا اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب ایک قیامت برپا کرتی ہوئی گزرتی ہے تو پرانے دیوتاؤں کا رعب و شان یاد آ جاتا ہے۔ جب سبزہ زاروں سے گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دودھ کی نہر بڑے ناز و انداز سے بہہ رہی ہو، اور جب وادیوں سے گزرتی ہے تو بادلوں کی طرح منڈلاتی معلوم ہوتی ہے۔ پہاڑی سے گزرتے ہوئے گویا آبشار معلوم ہوتی ہے، اور ریت کو جب جنگل سے گزرتی ہے تو وہ کوہ طور کی تجلی کی طرح دکھاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی مشقی سوالات بھی اختتام کو پہنچے۔ اللہ حافظ۔